سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام ہو سلام ہے سیدہ کے لال. سیدہ کے لال کو پورا عالم اسلام سلام پیش کرتا ہے. اغیار بھی سلام پیش کرتے ہیں. غیر مذہب لوگوں نے بھی امام علی مقام کو سلام پیش کیا ہے. ایک ہندو شاعر نے لکھا کہ غم ہے میری فطرت میں تو غم کرتا ہوں ماتھر، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں. اور حضرت رئیس میاں چشتی فرماتے ہیں کہ جب کبھی صرف غم شبیر و شبر ہو گئے، جب کبھی صرف غم شبیر و شبر ہو گئے، رحمتیں نازل ہوئیں اور ہم تونگر ہو گئے. رحمتیں نازل ہوئیں. آج ایک مرتبہ پھر ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے امام علی مقام کے نام سے. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ اور آپ کی یہ قربانی جب بھی زیر لب آتی ہے، زیر فکر آتی ہے، تو ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی، قوت ایمانی، مطلب حق پر ڈٹنے والا جو ایک جذبہ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور باطل سے ہم منہ پھیر لیا کرتے ہیں اس نام کی بدولت. ہم کہہ رہے ہیں سلام اے سیدہ کے لال، تو سلام اے سیدہ جنہوں نے حسین پال کے دیا زمانے کو. آج اس ماں کا ذکر کریں، اس کی نگاہ پر درود، اس کے شعور کو سلام. کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے. اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ماں سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف. اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے. مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے. میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں نہ یہ زبان اس قابل ہے نہ ہم اس قابل ہیں، بس ان کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ایک وسیلہ جب بحضور سرور کونین پیش کیا جائے تو انعامات و اکرامات کی انتہا ہوتی ہے. رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹ کر محبت کی اپنی اس شہزادی سے. میں اپنے آقا و مولا پہ کروڑوں درود بھیجتا ہوں جب بھی، تب آپ کی شہزادی پہ بھی درود بھیجتا ہوں. و آلہ و اصحاب مبارک وسلم کہہ کر آپ کے اصحاب کو بھی یاد کرتا ہوں. آپ کی آل پاک ہمیشہ درود میں اور نماز میں ہمارے ہمراہ رہتی ہے. ایک وسیلہ جو رب کے حضور بھی اور رب کے محبوب کے حضور بھی قبول ہی قبول ہے، رد ہو ہی نہیں سکتا. آج ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، خراج پیش کرتے ہیں آپ کی سیرت، آپ کی عظمت اور آپ کے کردار کے تعلق سے. اللہ اکبر، وہ کردار کہ جب خواتین کو اپنا رول ماڈل رسول، مرد حضرات رسول اللہ کو فالو کریں، اور خواتین جب فالو کرنے کی بات آئے اور رسول انام کی سیرت دیکھنی ہو تو وہ پاکیزہ سیرت سیدہ پاک کی شکل میں زمانے کو نظر آتی ہے. میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے وقت کے معروف، ممتاز، مستند اور بڑے باوقار علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جن میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ دونوں حضرات کا خیر مقدم ہے، آپ دونوں کی خدمت میں سلام. اور عالم اسلام کے ممتاز معروف نوجوان شناخواہ، بہت خوبصورت آواز اور دل نشیں انداز قاری محمد محسن ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نعت رسول مقبول سے اگر آپ حضرت اجازت دیں تو میں آغاز کروں گا. اور چونکہ شہادت حق کے عنوان سے ہماری یہ نشریات ہے اور امام علی مقام کو ہی خراج ہے، چاہے امام کی ماں کا ذکر ہو، امام کے نانا کا ذکر ہو، مگر اس وقت یاد کا مرکز و محور امام علی مقام ہے، تو میں نعت سے قبل یہ اشعار پیش کرتا ہوں. نگاہ مصطفی ہو تو نعت ہوتی ہے، عطائے پنج تنی ہو تو نعت ہوتی ہے، لب فرات سے آتی ہو العطش کی صدا، بلا کی تشنہ لبی ہو تو نعت ہوتی ہے. خود اپنے خون سے کر کے وضو سر مقتل، کبھی جو نعت پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے، کب نماز عصر پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے. زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی ہے صدا، حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے. قاری محمد محسن بسم اللہ. لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہوش رو
من بے کسو طوفان ہوش ربا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا الروح فداک فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا سبحان اللہ کیا بات خوش رہیے ماشاءاللہ جو کلام آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اس کا ایک اپنا ہی رنگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں حضور خاتون جنت اللہ اکبر نام تک نہ لیا فقہائے کرام نے اور امت کے اولیاء ادب سے دم بخود نظر آتے ہیں جب بات کرتے ہیں سر جھکاتے ہیں آواز دھیمی ہوتی ہے اور نام تک بہت سارے اولیاء امت نے نہیں لیا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت کہا بس کیا فرمائیں گے آپ کی عظمت و فضیلت میں اس زاویے سے دیکھ ویسے تو ظاہر ہے کتنا کلام کیا جائے سیدہ پاک پر کتنی نشستیں ہوں مختصر پڑ جائیں گی دختر رسول ہونے کی جو ایک آپ کو ظاہر حیثیت اور شرف حاصل ہے کچھ اس زمین میں بہت شکریہ یقیناً جس ہستی کے ذکر خیر میں ہم اس وقت بیٹھے ہیں ان کا ذکر تو ملائکہ کریں اللہ اکبر اور ہمارے جیسے گناہگار خطاکار انسان کریں تو یقیناً یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و احسان ہے تاکہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے سیدہ پاک کا ذکر خیر ہے اور آپ نے لفظ استعمال فرمایا سوال میں کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے اعتبار سے آپ کی شان اور عظمت کے لیے چند کلمات میں حصول برکت کے لیے عرض کروں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو 4 شہزادیاں عطا فرمائیں اور چاروں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے اور 2 شہزادے بھی انہی کے بطن مبارک سے اور ایک شہزادہ حضرت ماریہ قبطیہ ام المومنین ان کے بطن مبارک سے مگر یہ کہ 4 شہزادیوں میں سے 3 کا انتقال ہو گیا آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں ہی صحیح اور سیدہ پاک آپ کو آقا علیہ السلام نے ان کے وصال مبارک کی خبر دی اپنے وصال مبارک کے فوراً بعد کی تو لہٰذا ایک اعتبار سے آپ کو ایک انفرادیت حاصل ہے محبت اور پیار کا کچھ زیادہ عرصہ آپ کو ملا اب آقا علیہ السلام کے ساتھ بحیثیت بیٹی کے جب ہم آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ بہت معروف
اور سند صحیح کے ساتھ اور کثیر طرق سے مروی ہوئی، وہ ہماری اس سلسلے میں رہنمائی کرتی ہے بہت واضح۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اقبضھا فقد ابغضنی، کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر میرے جسم مبارک کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ غضبناک اکبر کیا۔ اللہ تو آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے جگر کا ٹکڑا اور جسم مبارک کا ٹکڑا قرار دیا۔ تو گویا فاطمہ ایسی شہزادی ہیں جو جزو بدن مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر یہ آپ کو ان کی رضا خلد ہوئی اور ان کا غیظ نار ہوا ہاں۔ کہ رسول اللہ اب جہاں اس حدیث مبارکہ میں تو ان کے غضب کی بات ہے جی کہ جس نے انہیں ناراض کیا جی تو اس نے آقا علیہ السلام کو ناراض کیا، اللہ اکبر۔ یعنی ان کی ناراضگی آقا علیہ السلام کی ناراضگی، اسی طرح ان کی رضا آقا علیہ السلام کی رضا کا درجہ رکھتی ہے، یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ اور حتیٰ کہ ان کی رضا کو آقا علیہ السلام نے اپنی رضا کے بعد خود اللہ کی رضا قرار دیا۔ اللہ اکبر تو سیدہ کائنات کا آقا علیہ السلام کی شہزادی ہونے کے ناطے جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں آپ کی شان اور عظمت کو، تو آقا علیہ السلام کو اتنا محبت تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم میں سے جو اپنی عادات و اطوار میں اور شکل اور صورت میں، چال ڈھال میں، یعنی ظاہر اور باطن میں ہر اعتبار سے جو آقا علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والی تھیں، وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ اچھا، پھر اسی طرح آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم کہ جب کبھی آپ کہیں سفر پہ جاتے تو آپ ہر ایک سے ملتے، مگر قدم مبارک دروازے سے باہر رکھنے سے پہلے جنہیں سب سے آخر میں ملتے وہ سیدہ کائنات ہوتی۔ اور ایسے ہی آقا علیہ السلام جب کہیں سے تشریف لاتے تو پھر آتے ہی سب سے پہلے جنہیں ملتے وہ سیدہ فاطمہ ہوتی۔ اور اللہ صبح آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر السلام علیکہ یا اہل بیت، اور یہ محبت کا اظہار تھا۔ اور آقا علیہ السلام اس آیت تطہیر کے نزول کے بعد کئی ماہ تک یہ معمول مبارک رہا کہ جب گزرتے تو آپ وہاں سے آواز دیتے کہ اے اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ایک نسبت آپ کو اور حاصل ہوتی ہے کہ تمام صحابہ کرام حضور کے لیے اظہار محبت کرتے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور آقا علیہ السلام یہی اظہار محبت اپنی بیٹی سیدہ کونین شہزادی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کرتے ہیں۔ فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ تو آقا علیہ السلام پھر یہ کہ جب کبھی سیدہ کائنات آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے حاضر ہوتی تو آقا علیہ السلام ان کے لیے کھڑے ہوتے، ان کی دست بوسی فرماتے اور پھر انہیں پکڑ کر اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے۔ یہ نظارہ احترام کا اور محبت کا ایک بیٹی ہونے کے ناطے جو سیدہ کائنات کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ کائنات کی کسی بیٹی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ سماعت کیجئے حضرت پھر اسی بات پر کہ اس کی عصمت میں کیا بتاؤں تجھے، جس کا پیکر عرش پر سجدے میں تھا، ظہر پڑھ کر وہ حسن کی ماں بنی، عصر میں دونوں کا سر سجدے میں تھا۔ بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ کہ علی تو مفلس ہے، نادار ہے، اور علی کے ہاں کوئی شاہانہ اہتمام نہیں ہے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہارا عقد اس سے کیا ہے جو حلم میں اول ہے، علم میں اول ہے، شجاعت میں اول ہے، بہادری میں اول ہے، جوامردی میں اول ہے، عبادت و زہد و تقوی میں اول ہے۔ میں نے اس شخص کے ساتھ تمہارا نکاح کیا، اور فرمایا کہ دنیاوی آسائشوں میں، دنیاوی جو برتنے کی چیزیں اس میں اگر کچھ کمی بھی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس گھر کو فضیلتوں کا مرکز بنایا، یعنی فضیلتیں دیکھے کہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ سیدہ شبابی اہل الجنہ کا ٹائٹل لیے ہوئے ہیں، اور حضرت مولا مرتضیٰ سے فرمائے کہ یا علی انت سید العرب، کہ تم عرب کے سردار ہو۔ اتنی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے اس گھر میں جمع فرمائی ہیں۔ تو فرمائے کہ فاطمہ اگر دنیاوی طور پر کسی چیز میں، دنیاوی برتنے کی جو چیزیں ہیں اس میں اگر کچھ کمی بھی ہو، اللہ رب العالمین نے فضیلتوں کا اس گھر کو جامع بنایا۔ اور پھر حضور نے جو وصیت فرمائی، آج ہماری خواتین کے لیے سیدہ کائنات ایک بہترین ماڈل کی صورت میں ہے، اور عملی نمونے کی صورت میں ہماری خواتین کے لیے بالخصوص پوری کائنات کے لیے آپ کا جو ایک سیرت و کردار ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے۔ حضور نے وصیت فرمائی کہ اے فاطمہ، علی سے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کرنا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر وہ اپنے حالات کی وجہ سے
اور اپنے جو بھی مالی معاملات اس کی وجہ سے اگر تمہاری خواہش اور تمہاری جو بھی تمہارا تقاضا اس کو پورا نہ کر سکا تو علی کے دل میں ایک رنج ہوگا کہ شہزادی رسول نے بنت رسول نے مجھ سے فلاں چیز کا تقاضا کیا اور میں اس کو پورا نہ کر سکا۔ پوری زندگی سیدہ کائنات نے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ جب وقت وصال ہوتا ہے حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا کہ میں پوری زندگی میں نے یہ ایک دیکھا ہے کہ آپ نے کبھی مجھ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ بیماری میں انسان کی خواہشات ہوتی ہیں، دل چاہتا ہے اگر آپ کی کوئی خواہش ہو میں پوری کروں، مجھے تسلی ہوگی، تسکین ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ناخوش نہیں ہوں، آپ نے مجھے کبھی کوئی پریشانی اور کوئی اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ نہیں کیا، میں آپ سے خوش ہوں، میں دلی طور پہ آپ سے راضی ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ اے فاطمہ علی سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے مالی معاملات کی وجہ سے تمہارے تقاضے کو پورا نہ کر سکے اور اس کے دل میں رنج ہو۔ فرمایا کہ میں حضور کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں اور اسی لیے پوری زندگی میں نے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ یعنی شہزادی یہ کونین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کائنات کی خواتین کے سردار، جنتی خواتین کے سردار ہیں، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ کے جو مالی معاملات ہیں، جو گھریلو معاملات ہیں، اس پر گزارا کرنا سیکھا، اپنے ہاتھوں سے چکی پیسی، اپنے گھر کے سارے معاملات ادا کیے، لیکن کبھی بھی اس جو ایک اللہ رب العالمین نے رشتہ بنایا ہے اس میں کبھی آپ نے شکوہ و شکایت نہیں فرمایا۔ پوری کائنات کی خواتین کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ شوہر کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اگر گزارا کرنا سیکھیں گی اللہ رب العالمین اس رشتے میں پختگی عطا فرمائے گا، برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو سیدہ کائنات کا اس اعتبار سے جو ایک تعلق ہے اور آپ کا جو ایک پہچان، شرف اور فضیلت ہے، وہ بالخصوص خواتین کے لیے اور بالعموم کل کائنات کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العالمین ذکر پاک کے صدقے سے ہمیں آپ کی جو فکر ہے، آپ کا جو ایک پیغام اور سیرت ہے، اس کو بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت خوب، آمین، اللہم آمین۔ میں دختر مصطفیٰ زوجہ مرتضیٰ کی بات کر رہا ہوں اور یہ دو شرف، یہ دو فضیلتیں، اور پھر آپ نے مولا کائنات کا ذکر کیا تو میں پڑھا کرتا ہوں، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولا کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات، تجھ سا جو دوسرا نہ کہیں پائے کائنات، تیرے ہی در پہ کیوں نہ چلی آئے کائنات۔ اور آپ نے فرمایا نا دنیا کے برتنے کی بات، تو کیا فقر ہے کہ نانے جویں توڑتے ہوئے، کیا فقر ہے کہ نانے جویں توڑتے ہوئے، لرزے جب اس کا ہاتھ لرز جائے کائنات، لرزے جب اس کا ہاتھ لرز جائے وسعت سے اس نفس کی دہلتا ہے آدمی، ذرے میں جو سمیٹ کے لے آئے کائنات، تلوار کی طرح ہے اسے وقت پر گرفت، پلٹائے مہر کو جہاں لوٹائے کائنات، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولا کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات۔ میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، قبلہ ہم نے دختر رسول اور زوجہ مرتضیٰ کی حیثیت سے آپ کے شرف اور فضیلت کو سنا ہے آپ علماء سے، میں چونکہ آپ والدہ ہیں سبتین کریمین کی، حسنین کریمین کی، تو اس حوالے سے بھی جو آپ کا ایک شرف ہے، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا کہ نور کی بیٹی ہیں، نور کی زوجہ ہیں، دو نوروں کی ماں ہیں اور نور مطلق کی کنیز بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ جو دو نوروں کی ماں ہیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اور فضیلت کی اتنی بے شمار جہتیں ہیں کہ جس پر توجہ کریں اسی میں آپ بے مثال نظر آتی ہیں۔ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے اور آپ رحمت ہیں ان کے لیے جو رحمت للعالمین رحمت للعالمین ہے، بے شک، سبحان۔ اچھا، بیوی اپنے خاوند کے لیے ایمان کی محافظ ہوتی ہے، بے شک، آپ کن کے ایمان کی محافظ اللہ ہیں؟ اکبر، جو خود سراپا ایمان کیا ہے۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ماں کے اعتبار سے اپنی اولاد کے لیے جنت ہوتی ہے اور اولاد کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور سیدہ کائنات کے قدموں کے نیچے کن کی جنت ہے؟ جو تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر سیدہ کائنات کو بحیثیت ماں اور کن کی ماں ہیں؟ حسنین کریمین کی۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس اعتبار سے آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ ہر ماں کی اولاد اس کے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے، یعنی اولاد کے حقیقی والد کی طرف اور اس عورت کے شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ یہی شرعی ضابطہ ہے، یہی طریقہ ہے۔ یہاں آپ کی انفرادیت یہ ہے کہ جو آپ کے بطن مبارک سے یہ نور کا جوڑا تشریف لاتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی، بے شک یہ تیرے نسب مبارک سے ہیں، تیری صلب مبارک سے ہیں،
مگر میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ یہ تیرے نہیں مجھ مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس اعتبار سے سیدہ کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا بحیثیت ماں کے کہ آپ کی گود میں وہ دو شہزادے تشریف فرما ہوئے کہ جہاں پہنچ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور حضرت مولا کائنات کا نسب مل جاتا ہے، اور ان دونوں شہزادوں کو آقا علیہ السلام کے نسب کے وارث ہونے کا اعزاز ملتا ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ بیٹی ہیں آقا علیہ السلام کی، مگر آپ کی جو اولاد ہے وہ آقا علیہ السلام کی طرف منسوب ہو جاتی ہے۔ تو یعنی اللہ نے آپ کو ایسے بیٹے عطا فرمائے جو نسب مصطفیٰ کے وارث ہو گئے، تو یہ اس اعتبار سے ان کی ماں ہونا یہ آپ کے لیے یہ اعزاز کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے تو فرما دیا ہما ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، مگر کوئی کہہ سکتا تھا بھی یہ اس حدیث کی فلاں نے لکھا فلاں نے نہیں لکھا، روایت میں فلاں راوی ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، کئی سوال ہو سکتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب آیت مباہلہ میں اس کو میں خود ہی کیوں نہ ڈکلیئر کر دوں، اللہ اکبر۔ ابنا انا و ابناکم، ابناکم، تمہارے بیٹے اور ہمارے بیٹے، اللہ اکبر۔ تاکہ وہ سند کی تحقیق کا سوال ہی ختم ہو جائے۔ بالکل خود صحیح۔ قرآن نے ڈکلیئر کر دیا کہ حسن اور حسین ابنائے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان تو سیدہ کائنات کو اللہ نے وہ شہزادے عطا فرمائے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی محبت رسول کی محبت، بے شک۔ اللہ کی محبت، جن کا بغض اللہ اور اس کے اللہ رسول اس کا کے بغض رسول کا بغض ہے، بے ہے، شک۔ جن کی محبت جنت میں جانے کا استحقاق اور سبب ہے، اور جن کے ساتھ بغض رکھنا وہ جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ ایسے شہزادوں کی ماں ہونا، جہاں سیدہ کائنات کی اپنے فضائل بے شمار ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں ان کی ماں ہونا یہ ایسے فخر کی بات ہے کیا بات ہے، جو کائنات میں کسی اور ماں کو حاصل نہیں۔ حاصل نہیں۔ میں ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کرتا ہوں، اور آج ہم خاتون جنت کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں حسن حسین کی ماں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے وہ ماں جس کا پسر حسین ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ سلام ہو سلام اے سیدہ۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم شہادت کی حقیقت کے عنوان سے جو پروگرامز کر رہے ہیں تواتر کے ساتھ، ان میں آج ہم شہید کربلا کی والدہ اور کائنات کی عظیم ترین ماں سیدہ پاک کی جناب میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، منظوم بھی، اور کچھ علماء کرام جو روشنی ڈال رہے ہیں آپ کے سیرت و کردار پر۔ سیرت و کردار کی بات آئی تو میں مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب علیہ رسول بھی ہیں، آپ سے درخواست گزار ہوں کہ سیدہ پاک سیرت و کردار کا سوال ہو اور پھر سیدہ پاک موضوع سخن ہو۔ اللہ اکبر، یعنی کائنات میں جسے بھی اپنے کردار کو پاکی بخشنی ہے، دوام بخشنا ہے، استقامت بخشنی ہے، تو وہ سیدہ کی سیرت سے اکتساب کرے وہ خاتون۔ تو اب سیرت و کردار کی بات ہو رہی ہے، اس کی عظمت پر آپ فضیلت پر روشنی ڈالیں سیدہ پاک۔ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اللہ اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، اللہ اکبر، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں اللہ سلام۔ اکبر، سبحان ان کی عبادت، زہد، تقوی، پرہیزگاری، عفت و پارسائی کا کیا کہنا، کہ جن کا تذکرہ اور جن کی عبادت اور زہد سے متعلق قرآن بار بار اعلان فرماتا ہے۔ نماز سے متعلق اگر دیکھیں تو فرمایا کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزار دیتی ہیں، یعنی پوری رات اس کیفیت میں کہ گھر کے سارے کام کاج بھی خود کرنے ہیں، بچوں کی پرورش بھی ہے، ان کی تربیت بھی ہے، گھر کے سارے معاملات خود کر کے پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کیفیت میں کھڑی ہوتی ہیں کہ پوری رات اللہ رب العالمین کی عبادت میں، دن بھر بھی عبادت ہو رہی ہے، ہاں اس کیفیت میں شب بھر بھی عبادت۔ جی، اور اللہ کی بارگاہ سے ان کو اعزاز کے عطا فرمایا جا رہا ہے، یعنی آپ آرام فرما رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، شہزادوں کا جھولا ہل رہا ہے، وہ سارے کیفیات، وہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے دروازے کی اوٹ سے یہ معاملہ دیکھا، یہ ماجرا دیکھا، تو میں کچھ سمجھ نہیں سکی کہ چلانے والا کون ہے، چکی خود چل رہی ہے، چلانے والا اور نظر نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری فاطمہ پر سکون طاری فرما دیا ہے، نیند طاری فرما دی ہے، اور آرام طاری فرما دیا ہے، اور اس کی جگہ فرشتوں کی یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ فاطمہ کے گھر کے کام کاج کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہ ایک اعزاز، یہ شرف اور یہ ایک مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر روزوں سے متعلق اگر دیکھیں تو سورہ دہر میں فرمایا کہ والذین یبیتون یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، پورے 3 دن نظر مانی ہے کہ شہزادوں کو اللہ نے صحت عطا فرمائی تو روزے رکھیں گے۔ پہلا روزہ رکھا جاتا ہے اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے افطاری کے وقت کہ میں یتیم ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا فرما دیں،
اور یہ ایسا خانوادہ ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. وہ سارا جو بھی طعام ہے ایک مختصر اور ایک سادی سی غذا ہے وہ اٹھا کر اس یتیم کو دے دی جاتی ہے. پھر اسی طرح مسکین آتا ہے, پھر اسیر آتا ہے. وہ 3 دن اسی کیفیت میں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے روزہ بھی رکھا جاتا ہے, اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے خانوادے سے, اپنے در دولت سے وہ جو بھی کچھ گھر میں موجود ہے وہ فقراء کو, اسیروں کو, یتیموں کو عطا فرمایا جاتا ہے. تو قرآن میں فرمایا کہ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. اور پھر ان کی طرف سے اللہ رب العالمین دنیا میں اعلان فرما رہا ہے, دنیا والوں کو بتا رہا ہے کہ ان کا عمل کیوں ہے. یہ جو انہوں نے یہ 3 دن اس کیفیت میں گزارے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, ان کا ارادہ ہے, ان کی نیت ہے, اور بیان اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کر رہے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم اس سے کوئی جزا یا کوئی شکر یا کوئی اس طرح کا اس سے صلہ نہیں چاہتے, بدلہ نہیں چاہتے. تو ان کی عبادت چاہے وہ روزے کی صورت میں ہو, نماز کی صورت میں ہو, یا عفت و پارسائی کی صورت میں ہو, اللہ رب العالمین بار بار اس کا تذکرہ فرماتا ہے. پھر گھر کے معاملات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی اور کل کائنات کی خواتین سے افضل و اعلیٰ ہیں, سب کی سردار ہیں, لیکن اس کے باوجود کیفیت کیا ہے کہ گھر کے سارے کام کاج کر کے ہاتھوں پہ وہ چکی پیسنے کے نشانات ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ رسول اللہ مجھے کچھ غلام یا کچھ کنیز عطا فرما دیں کہ جو گھر کے کام کاج کیا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کیا میں تمہیں کچھ ایسا نہ عطا فرماؤں جو کل کائنات سے بڑھ کر ہے, غلام ہیں یا دنیاوی جتنی بھی آسائش کی چیزیں ہیں ہر ایک سے بڑھ کر ہے. اور حضور نے سیدہ کائنات کے صدقے سے اس امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا کہ تم اگر یہ تسبیح پڑھ لو, تسبیح فاطمہ, تو اللہ رب العالمین کل کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بڑھ کر تمہیں اس کا اعزاز و شرف عطا فرمائے گا. پھر ایک دفعہ حضور تشریف لاتے ہیں, آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدہ فضا آرام کر رہی ہیں اور سیدہ کائنات چکی چلا رہی ہیں, چکی پیس رہی ہیں. حضور نے فرمایا کہ فاطمہ فضا ہیں, وہ تمہارا ہاتھ نہیں بیٹھ. تو عرض کیا کہ رسول اللہ ہم نے باری لگائی ہے گھر کے سارے کام کاج سے متعلق ہم نے کہ ایک دن وہ کام کاج کرتی ہیں, ایک دن میں کام کاج کرتی ہوں. تو فرمایا کہ آج اس کی آرام کی باری ہے اور اس لیے میں اپنے کام کاج کر رہی ہوں. یعنی گھر کے معاملات میں ہم دیکھیں اور عدل و انصاف کا معاملہ ہو, گھر کے سارے معاملات سے متعلق سیدہ کائنات کا یہ اسوہ ہے. اور پھر جب وقت وصال آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ جو آخری ایام میں آپ کی تیمارداری کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے موجود تھی, فرمایا کہ دنیا میں نے اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کی, پردہ داری کا خیال رکھا, اور اس کیفیت میں زندگی گزاری کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نہیں. اس کیفیت میں آپ کی زندگی گزرتی ہے. فرمایا کہ میں یہ پسند نہیں کرتی کہ جس طرح خواتین کو تدفین کے لیے لے جایا جاتا ہے, چارپائی پہ ان کا جسد رکھا ہوا ہے اور اسی کیفیت میں ان کو لے جایا جاتا ہے, حالانکہ وہ کفن میں لپٹی ہوئی لاش ہے, لیکن پھر بھی فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو آپ عرض کرتی ہیں کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں نے ایک طریقہ دیکھا ہے کہ فلاں علاقے میں جب وہ اپنی خواتین کو تدفین کے لیے لے جائے جاتے ہیں تو کھجور کی چھال سے وہ ایک فریم بنا دیا جاتا ہے, جس طرح آج ہمارے ہاں اس کا وہ سیدہ کائنات کے صدقے سے اللہ نے یہ ہمیں ایک وہ طریقہ عطا فرمایا. تو سیدہ کائنات کو تسکین نہیں ہو, آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ اس طریقے کا بناؤ, وہ فریم بناؤ. سیدہ کائنات کے سامنے بنایا گیا اور سیدہ کائنات نے اس کو پسند فرمایا اور وصیت فرمائی کہ مجھے اسی کیفیت میں تدفین کے لے جایا جائے. تو آپ کا اسوہ, آپ کی سیرت و کردار کل کائنات کے لیے مشعل راہ ہے. ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت کے جتنے پہلو ہیں ہم اپنی شخصیت میں ان کو دیکھیں اور اپنی زندگی سے جڑے ہوئے جتنے معاملات دیکھیں, سیدہ کائنات کو اسوہ ہم اپنے سامنے رکھیں. کامیاب اور بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کا اسوہ ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت نوازش آپ تشریف لائے. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ تو سال بھر جب بھی آپ کا نام لیتے ہیں تو شہید کربلا کا نام آپ سے جڑا ہوا ہے, تو وہ نام ساتھ ہی رہتا ہے. اور میں ایک موقع پر میں نے ایک شعر ترمیم کے ساتھ خود از خود بنایا اور پیش کیا کہ خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین, خوشا نصیب کے آتی ہے روز یاد حسین, میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں, میں وہ نہیں جو محرم کا انتظار کروں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدہ پاک کی بارگاہ میں بھی ہم نے اپنی حاضری لگوا لی اور اپنا نذرانہ پیش کر لیا علماء کرام کی. میں سمجھتا ہوں امت کے علماء کی بھی یہ خوش بختی ہے کہ یہ ذکر خیر نصیب ہو رہا ہے, ورنہ ظاہر ہے اس ذکر خیر کا حصہ بھی رب کی عطا سے ہی ملا کرتا ہے. اور میں اختتام اسی بات پہ کروں گا کیونکہ علم توحید ہی بلند ہوا ہے شہادت حسین سے. اور جب محرم سے قبل ہم نے
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پروگرام کیا تھا، تو اس شہادت کا ذکر بھی ہم نے کیا تھا کہ ہر شہادت میں صبر ہے، اور جہاں صبر ہے وہاں اللہ ہے۔ اور امام علی مقام کے ساتھ تو بطور خاص یہ معاملہ ہمیں چونکہ بار بار سنائی دیتا ہے، ذرا یہ مسدس سماعت کیجئے گا اللہ کی حمد کا۔ اللہ کی حمد دیکھیے کس زاویے سے شاعر بیان کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ منقبت اہل بیت سے انشاءاللہ سیدہ پاک کی منقبت قاری صاحب سنائیں گے اور ہم رخصت ہو جائیں گے۔ غنچے میں تیرا تبسم، گل میں ران آئی تیری، آئینے شبنم کے ہیں اور حسن آرائی تیری، تانائے ابتر حقیقت میں تیری قدرت پہ تھا، سورہ کوثر نے کیسے بات منوائی تیری، اور تیری عظمت کا دیا آل محمد نے ثبوت، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری، کربلا میں دیکھ لی دنیا نے سچائی تیری۔ اپنے میزبان سید سلمان گل کو اجازت دیجئے، قاری محسن سیدہ پاک کی منقبت پڑھتے ہیں، ہم اور آپ سب ادب سے سنتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا، تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا ہے، مرتضیٰ تیرے شوہر تو مصطفیٰ بابا، زہے او جو شرف عز و جاہ یا زہرا، زہے او جو شرف عز و جاہ یا زہرا، خدا کو میں صدالا شریک مانا ہے، خدا کو میں نے صدالا شریک مانا ہے، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا، خدا کے سامنے رہنا گواہ یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا، پکارتے ہیں ملک
واہ واہ یا زہرا تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی تو بادشاہ ہے دو عالم کی ایک شہزادی میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا